बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरत के 5 काम मरते वक़्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी ज़िंदगी में ये 5 काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक़्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना और उस पर नूर आ जाना इस बात की अलामत है कि मेरे रब ने उसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। कहने लगी, हज़रत, आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देखकर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए 5 कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी 5 नसीहतों पे ज़रूर अमल किया होगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक़्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये 5 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हज़रत, मुझे वो 5 काम बताएं कि वो कौन से हैं। हो सकता है मैं भी उन कामों को अपना लूँ तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक़्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, आपका इल्म पढ़ा और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेजगार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक़्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक़्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकले तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक़्त की नमाज, कुरान पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका व खैरात करने और दूसरे नेक आमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसकी नेक कामों की तलकीन पर अमल करूँगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शौहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक़्त नमाज अदा करने के लिए वुज़ू करूँगी तो ये वुज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन किराम, क़यामत का हौलनाक दिन होगा। हर मर्द व औरत परेशान हाल होगा, नफ्सा नफसी का आलम होगा। लोगों के चेहरों पर कर्ब और तकलीफ के बायस हवाइयाँ उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछती हैं कि बताओ, कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो, कौन सा ब्यूटी लोशन लगाती हो, कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि उस दिन जिस औरत का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उससे पूछेंगी कि बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की हौलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये 5 अमल किया करती थी। नंबर 1, फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत, जब नेक और मुत्तकी शख्स उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफकत और मेहरबानी करती है, बदलिहाजी, बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी से बचती है। तो मरते वक़्त रूह बाद में निकलती है। मेरा अल्लाह जन्नत का टिकट पहले दे देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं
تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ ایک دن میرے کریم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے میں بیٹھ کر آپ سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں کہ گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ کھانا ہے یا نہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے۔ تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنے اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا
کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اس بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا۔ میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرنے کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے۔ ایک دو دن اس نے رک کر استفسار کیا تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میرے مطالبات پورے کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ خاتون نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ 40 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں آپ کی منتظر ہوں گی اور تیرا انتظار کروں گی۔ 40 دن نمازیں چلتی رہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لہجہ ہو اور من کے روگ نہ دھلیں اور من میں نور نہ اترے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کر پورے کا پورا حیا کے لباس میں لپٹا جا رہا تھا اور لڑکی حسب وعدہ کھڑی تھی۔ کہا، گزر رہے ہو؟ آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ جواب ملا کہ کھڑی رہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، یعنی ایسی عورت جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر ڈال دے، ایسی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔